الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشا ہے نہ غازی نہ صاحب قصاب. نہ گھبراؤ مسلمانوں ابھی خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے. ابھی قرآن باقی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں ابھی خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے. ابھی قرآن باقی ہے. یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں. ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. باوقار علماء کرام اور بالخصوص حضرت اقدس استاذ الاساتذہ حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب میری اور آپ کی محبتوں میں مدرسے میں موجود جلسے میں موجود اور اسی طرح دیگر علماء یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اور میرے استاذ محترم جناب قاری محمد شکیل صاحب اور اسی طرح جناب قاری محمد تجمل صاحب. دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرمائے. دوستو عزیزو ان علماء کے سامنے میرا یہاں بیٹھنا مناسب تو نہیں تھا لیکن ہمارے علماء دیوبند کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ اپنے چھوٹوں کو آگے بڑھایا کرتے ہیں اور اسی دستور کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے آپ حضرات کے درمیان میں لا کر بیٹھا دیا. محترم حضرات اور نوجوانان اسلام آج کی محفل قرآن و حدیث کی محفل ہے. یعنی ہم قرآن و حدیث کو سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور جیسا کہ ہم ابھی سماعت فرما رہے تھے اور ہم نے ابھی قرآن کریم کی چند آیات کو سماعت فرمایا ہے اسی لب و لہجے کے ساتھ اسی آب و تاب کے ساتھ اسی خوش الہانی کے ساتھ جس طرح وہ آج سے 1450 برس پہلے نازل ہوا تھا. خوش نصیب ہے ہم اور آپ کہ یہ آواز قرآن کی شکل میں ہمارے کانوں سے ہوتی ہوئی
ہمارے دل کی دنیا تک اتر گئی۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے روئے زمین پر پھیلی ہوئی تمام برائیوں کا خاتمہ کیا تھا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے کل قیصر و کسریٰ کے قدموں میں سسکتی ہوئی انسانیت کو آزادی کے ہوٹ ہی نہیں دکھائے بلکہ حقیقت میں انہیں آزادی عطا کی تھی۔ آج ہم پوری دنیا پر نظر ڈالیں اور مشرق سے لے کر مغرب تک تمام جہاں کا اگر جائزہ لیں تو آج بھی ہمیں پوری دنیا اسی طرح جہالت کی دلدل میں پھنسی نظر آتی ہے جس طرح قرآن قیامت سے پہلے تھی۔ آج قرآن کے پڑھنے والوں پر، قرآن کے تلاوت کرنے والوں پر، قرآن کے سننے والوں پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو اپنے سینوں میں سجا کر اپنی زبان پر تلاوت کے ساتھ حقیقی دنیا میں اسی طرح لے کر نکلے جس طرح آج سے 1450 برس پہلے قرآن مقدس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لے کر نکلے تھے۔ مجھے چند منٹ اور چند لمحوں میں یہی عرض کرنا، کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور یہ پروگرام آپ کا زیادہ دیر چلنے والا بھی نہیں ہے۔ میرے پاس بھی وقت نہیں ہے کیونکہ مجھے ابھی دوسری جگہ جانا ہے۔ مجھے چند منٹ اور چند لمحوں میں یہی عرض کرنا ہے، آج ہر ایک شخص کی زبان پر یہ ماتم کنا ہے، ہر ایک شخص اس بات کا مرثیہ پڑھ رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا، ہمارے معاشرے کو نہ جانے کس کی نظر لگی اور وہ برائیوں کا مرکز بن گیا، لیکن اس مرثیہ خانی سے کچھ نہیں ہونے والا، سینہ پیٹنے سے کچھ نہیں ہونے والا، ماتم کرنے سے اجالا نہیں ہو جانے والا۔ 1450 برس پہلے قرآن کریم نے فارا کی چوٹیوں سے اعلان کیا تھا کہ جو قوم مجھے اپنے سینوں سے لگا کر اپنے دل میں بسائے گی میں اسے زمین کی حکمرانی بھی عطا کروں گا اور زندگی گزارنے کا پاکیزہ طریقہ نصیب فرماؤں گا۔ آئیے ایک نظر اس زمانے پر ڈال لیتے ہیں جس وقت یہ قرآن آیا نہیں تھا۔ اس وقت زمین کی کیا صورتحال تھی؟ ساری دنیا مظلوم انسانوں کی چیخوں سے بھری پڑی تھی، مائیں اپنے بیٹوں کی غلام اور ان کی ہوس کا شکار بن جاتی، بہنوں کی آبروئیں بچانے والا اس روئے زمین پر نظر نہیں آتا تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جس وقت یہ قرآن آیا، اس وقت جس وقت یہ قرآن آیا اس نے آ کر اس جہالت کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو یہاں باہر نکالا اور آزادی کا سورج دکھایا۔ جس وقت قرآن آیا اس وقت یہ آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹتے تھے۔ قرآن کریم نے آ کر لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے رشتے سے وابستہ کیا اور وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ میں قرآن کریم کی انہی چند آیات کا ترجمہ کروں گا جس قرآن کریم کو آپ نے ابھی سماعت فرمایا ہے۔ قرآن کہتا ہے اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا۔ وہ قوم سینکڑوں سال تک ایک دوسرے کا خون بہاتی تھی، صرف 4 مہینے تھے جو احترام والے مہینے کہلاتے تھے، جن میں ان کی تلواریں میان میں جاتی تھی، باقی 8 مہینے ان کی تلواریں ایک دوسروں کی کھوپڑوں پر پڑ پڑتی تھی اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی تھی۔ لیکن اللہ اکبر، جس وقت قرآن مقدس آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ انسان احترام کے قابل ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا۔ جس نے بلا کسی وجہ کے کسی جان کو قتل کیا، نہ اس نے فساد مچایا تھا، نہ اس پر کوئی حق بنتا تھا، تو ایسا ہے جیسا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہو۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا
احیا الناس جمیعا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان کو بچا لیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اور یہ آیت اتری اور محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے والا نے اپنی تلوار مظلوموں کی حفاظت کے لیے استعمال کی اور ظالموں کے سر قلم کر دیا۔ مگر چونکہ قرآن آج طاقوں کی زینت بنا ہوا ہے، صرف جہیز میں بیٹیوں کے دینے کے قابل رہ گیا ہے، قرآن عدالتوں سے نکال دیا گیا۔ جب قرآن عدالتوں سے نکلا اس وقت ایک باپ اپنی بیٹی کو قتل کرتا اور اسے جنگل میں لے جاتا اور اپنے ہاتھوں سے کڑا کھودتا، اس وقت یہ بیٹی جو اپنے باپ کو باپ سمجھتی تھی، جب اس کے ماتھے پر پسینہ آتا وہ یہ سمجھتی کہ میرا باپ گڑھا کھودتے ہوئے پیاس کا شکار ہوا ہوگا، تو بیٹی اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو پانی کا کٹورا پیش کرتی۔ مگر اس معصوم ننھی کلی کو کیا معلوم تھا کہ تیرا باپ نہیں، یہ شیر سے بڑھ کر درندہ ہے، یہ زہریلا ہے، یہ سانپ سے زیادہ زہریلا ہے۔ لیکن چند لمحوں کے بعد یہ تیرے سینے پر اس باپ کا پیر ہوگا اور تو ہزاروں من مٹی کے نیچے دفن ہو جائے گی۔ یہی ہوتا کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ ظالم باپ اپنی بیٹی کو اس گڑھے میں گرا دیتا اور اس کے سینے پر اپنا ظالم پیر رکھ کر اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دیتا۔ لیکن یہ معصوم بچی اپنے باپ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگتی اور یہ کہتی کہ آخر میرا قصور کیا ہے، میں نے اس زمین پر ایسا کیا گناہ کیا ہے۔ اسے کوئی جواب نہ ملتا سوائے اس کی چیخوں کے کہ اس کی چیخوں کو زمین کے اندر بند کر دیا جاتا۔ زمین کراتی مگر کوئی نہ تھا کہ اس معصوم بچی کی آوازوں کو سن لیتا، اس لیے کہ قیصر روم کا بادشاہ عورت کی زلفوں سے کھیلنے میں اور شراب کے جام پینے میں مصروف تھا۔ ایران کا قیصرہ اپنی فوجوں کو لڑانے میں اور ملک ہتھیانے میں لگا ہوا تھا۔ ایسے میں 571 عیسوی تھی، مکہ کی سرزمین پر آمنہ کی گود میں محمد رسول اللہ نے جنم لیا، اور جب 40 سال کی عمر اس شہزادے کی ہوئی تو ایک غار ہرا میں پہنچا اور تاج نبوت سجا کر 620 عیسوی میں تاج نبوت سجا کر اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق کی آیات پڑھتا ہوا خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور اس نے آ کر اعلان کر دیا، اے دنیا کی مظلوم بیٹیوں، اے مظلوم بیٹیوں، میں گیا ہوں تمہارا والی بن کر، آج کے بعد تمہیں کوئی قتل نہیں کرے گا، تمہیں جینے کا حق دیا جائے گا۔ اور قرآن نے اس آیت کو قانون بنا دیا، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ اور کہیں کہا لا تقتلوا اولادکم من املاق، خوف سے بھی قتل نہ کرو، اور اگر حقیقت میں بھی غریبی آ جائے تب بھی قتل نہ کرو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن نے آ کر بتلا دیا کہ اپنی اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو، اور ساتھ ہی ساتھ انسانوں کو یہ بھی بتا دیا کہ ایک دن عدالت لگے گی جس میں اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین ہوگا، اور وہ بچیاں جو قتل کر دی گئی ان سے پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ جو قتل کر دی گئی ہے، وہ جو درگور کر دی گئی ہے، کس بنیاد پر تجھے قتل کر دیا گیا۔ سوچو، ہاتھ رکھ کر دل پر انسانوں، میں اس وقت صرف آپ سے بات نہیں کر رہا کیونکہ میری آواز ان تک بھی پہنچ رہی ہے جن کا دھرم اسلام نہیں ہے۔ وہ بیٹی کل قیامت میں یہی تو کہے گی، اے پروردگار، اے پروردگار، مجھے اس لیے قتل کر دیا گیا کہ مجھے ماں کے رحم میں تو نے عورت بنا دیا تھا، میرے باپ نے مجھے اس لیے قتل کر دیا کہ میں مرد نہ تھی، میں مذکر نہ تھی، میں وومن کی شکل میں آئی تھی، اس لیے مجھے میرے باپ نے مجھے قتل کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کے معاشرے
کل کے معاشرے سے بھی آج کی طرف لوٹوں تو آج کا معاشرہ کل کی جہالت سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ عرب کے رہنے والے وحشی انسان اپنی بیٹی کو کم سے کم 4 سال 5-6 سال جینے کی اجازت تو دیتے، لیکن آج کا وحشی درندہ انسان چاہے وہ ہندوستان میں رہتا ہو، وہ امریکہ اور افریقہ اور فرانس میں رہتا ہو، اس نے آج مشینیں تیار کر لی ہے، اس نے آج سی ٹی اسکین بنا لیا ہے، اس نے آج الٹراساؤنڈ ایجاد کر لیا ہے۔ وہ ماں کے پیٹ میں دیکھ لیتا ہے کہ میل ہے یا فیمیل ہے، وہ دیکھ لیتا ہے کہ لڑکی ہے یا لڑکا، اور اس کے بعد یہ ماں اور باپ دونوں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ بظاہر اس کی دکان پر MBBS کا لکھا ہوا ہے، سائن بورڈ لگا ہوا ہے، وہ پیسے کے لیے اس معصوم بچی کا قتل کرتا ہے، اور قتل بھی معمولی درجے کا نہیں، اس کی بوٹیاں نالی میں بہا دیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین اور کچرے پر ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ ماں سمجھتی ہے کہ مجھ سے پوچھنے والا کون، اور وہ باپ سمجھتا ہے کہ مجھ سے اس بچی کے قتل کا پوچھنے والا کون، وہ ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ مجھ سے پوچھنے والا کون نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج یہ بات عام ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے، قیامت میں پوچھے گا ان بچیوں سے تجھے کس بنیاد پر قتل کر دیا، کیا جواب دو گے انسانوں؟ میں آخری بات کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ زیادہ لمبی تقریر کی جائے۔ اگر ہم قرآن کے میسیج اور پیغام کو اگر ہم نہ سن سکے تو قرآن کل قیامت میں ہم سے شکایت کرے گا اور کہے گا اے مسلمانوں، ایک میسیج تمہارے موبائل میں آتا تھا اور تم اسے فوراً پڑھ لیا کرتے تھے، اسے اگر نہیں پڑھنا آتا تھا تو کسی دوسرے سے فوراً پڑھوا لیا کرتے تھے کہ کہیں یہ کسی کمپنی کا فائدے مند میسیج تو نہیں ہے۔ قرآن کہے گا اے مسلمانوں، میں 14.5 برس سے تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے میسیج کی شکل میں آیا تھا، تم نے مجھے کیوں نہیں پڑھا؟ اے نوجوان، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ نماز میں کھڑے ہو کر تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور قرآن کے احکام پر عمل کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد و حساب جس کو چاہے رزق دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب اس نوجوان کی شادی کا مسئلہ آتا ہے، جب اس کے نکاح کا مسئلہ آتا ہے، تو اس کا پورا گھر، اس کی بہنوں سے لے کر اس کی ماں تک، اس کے باپ سے لے کر اس کے بھائیوں تک ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ جس لڑکی کو ہم اپنی دلہن بنا کر لا رہے ہیں وہ ہمارے لیے اپنے باپ کو گرمی رکھ کر آئے، وہ اپنی ماں کا دوپٹہ گرمی رکھ کر آئے، اور کسی سود خور سے ہمارے لیے سود لے کر جہیز میں موٹر سائیکل لے کر آئے۔ لیکن آج موٹر سائیکل سے کام نہیں چلتا، آج اس بھیک مانگنے والے کو، اس منگتے کو 4 پہیوں کی گاڑی چاہیے، لیکن مالداروں پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر پوچھو ان معصوم بچیوں سے جو جوان ہو جانے کے بعد جن کے اندر غم سما جاتا ہے، پوچھو ان معصوم بچیوں سے وہ کیا سوچتی ہیں جن کے بھائی کے پاس اپنی بہن کو ڈولا اٹھانے کے لیے 500 آدمیوں کو کھلانے کے لیے غلہ موجود نہیں ہے، وہ بہن رہتی ہے اور اس کے بعد وہ چیز بھی ہے اور اپنی آتم ہتیا کر۔ سوچو انسانوں، سوچو کیا ہوگا اس وقت۔ اور آج یہ بھی بات عام ہو رہی ہے ہمارے اندر، وہ بیٹی جب اس سے برداشت نہ ہوا، بہت ساری دلہنیں جب سر دھج کر اپنے شوہر کے پاس پہنچتی ہیں تو اس کی ساس نے اس کا سینہ چھلنی کر دیا، اس کی نندوں نے اس کے دل کو پھاڑ کر پھینک دیا کہ فلاں پڑوسی کو تو اتنا ملا ہے، تو لے کر کیا آئی ہے؟ اس بچی سے برداشت نہ ہوا، اس نے کہا کہ میں اپنے ماں باپ کے خلاف کب تک تانے سنتی رہوں گی۔ اس نے الگ میں جا کر، پاس میں جا کر اس نے ایک پھندا بنایا اور اس میں اپنی ناڑ کو ڈال کر اس پر جھول گئی۔ سوچو انسانوں، اے بے غیرت نوجوانوں، جب تمہارا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے تو تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں لڑکی
چاہیے، ہمیں شریک حیات چاہیے، وہ لڑکی چاہیے جس کی آنکھوں میں حیا ہو، جس کے سر پر حیا کی چادر ہو. اور رہا مال و دولت کا معاملہ، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ مال صبح کو آتا ہے اور شام کو چلا جاتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج اس مجمع میں بیٹھنے والے لوگ یہ طے کر کے جائے کہ پھر سے ہم زمین پر اسلامی انقلاب لے کر آئیں گے. انقلاب لے کر آئیں گے جس کے اندر نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا، نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر، نہ گورے کو کسی کالے پر کوئی فرق نہیں ہے، سب کے سب برابر ہیں. آ گیا ہے انقلاب. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جلال آتش برق و سحاب پیدا کر اجل بھی کانپ اٹھے، جس سے وہ شباب پیدا کر. تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو خود انقلاب پیدا کر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ماشاءاللہ.